بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین کرام، آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر طرف ہمیں فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ معاشی فتنے، سیاسی فتنے، مذہب کے اعتبار سے فتنے۔ تو اس پرفتن دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری جو سمت ہے وہ کیسے ہونی چاہیے؟ پرفتن دور میں جو ہمارے جو ہے وہ اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، انہوں نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے ہمیں اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، تم فتنوں کے دور میں اونٹنی کے اس بچے کی مانند ہو جاؤ کہ جس پر نہ سوار ہوا جا سکتا ہے، بوجھ لادا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا دودھ جو ہے وہ دویا جا سکتا ہے، کہ نہ ہی تم پر لوگ سوار ہو کر اپنے جو عزائم ہیں ان کو پورا کریں اور نہ ہی تم سے کوئی استفادہ کریں۔ اس دور میں آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمیں ایک انتہا پچھلے دنوں نظر آئی کہ لاہور سے ایک عالم معروف عالم دین نے جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ خطا پر کہا اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ مضطرب ہو گئے، دنیا سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، ان کے دل بے چین ہوئے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کہ جن کی آمد کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، تو ایسی شخصیت جو ہے وہ کیسے خطا پر ہو سکتی ہے؟ ایک ہمارے سامنے یہ ایک فتنہ نظر آیا۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں ایک منسٹر نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں قرار دیا۔ یعنی بہت قابل افسوس ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ علم والا شخص ایک انتہا پر کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک جاہل آدمی، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کی تفصیل بھی بیان کر رہا ہے، یعنی انبیاء کی ماں۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایک جو ہے وہ سیدہ کی کسر شان میں کمی کرنے کی انتہا ہے اور دوسرا جو ہے سیدہ کی تعریف میں غلو کی انتہا ہے۔ اب یہ جو فتنے ہیں، آپ ان فتنوں کو جو ہے وہ آپ معمولی نہ گردانیں، یہ دجالی قوتوں کے پیدا کردہ فتنے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ صہیونی قوتیں ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ استعماری قوتیں ہیں۔ یہ ان فتنوں کو اجاگر کر کے اہل اسلام کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اہل دین کو، اہل مذہب کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، تاکہ ایک لے مین، ایک کمزور عقیدے والا آدمی اور ایک مذہب کے بارے میں کم معلومات رکھنے والا آدمی دو راہے پر کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز درست ہے، کس راستے پر میں چلوں تو میں ہدایت کے راستے پر ہوں گا، کس راستے کو میں چھوڑوں تاکہ میں گمراہی اور ضلالت کو جو ہے وہ چھوڑ سکوں۔ ایک کنفیوزڈ شخص کی طرح جو ہے وہ لے مین کھڑا ہے کہ یہ راستہ درست ہے یا یہ راستہ درست ہے، کیا مجھے اس راستے پر چلنا چاہیے یا مجھے اس راستے پر چلنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ دجالی قوتوں کے پھیلائے ہوئے فتنے، دجال کی آمد کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، وہ دجال کی مدد کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، زمین ہموار کر رہے ہیں، تاکہ جب دجال آئے تو دین کا کلا کما کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور دین کو ختم کر دے۔ اور وہ قوتیں
جو دین کے ساتھ ریلیٹڈ قوتیں ہیں، مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ قوتیں ہیں، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی اپنے اختلافات کی وجہ سے، باہمی اختلافات کی وجہ سے۔ حالانکہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے امام مہدی علیہ السلام کے تشریف آوری کے لیے، ہمیں حضرت امام مہدی کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے تاکہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکیں۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ دجالی قوتیں دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں، اور ہم اسلامی قوتیں جو ہیں، دینی قوتیں جو ہیں، مذہبی قوتیں جو ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے راستے کو دشوار بنا رہی ہے۔ ہمیں باہمی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، اور ان دجالی فتنوں کو جو پھیلائے ہوئے ہیں، دجال کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں پر نظر رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ غلو، افراط و تفرید کا راستہ چھوڑ کر ہمیں اعتدال کے راستے پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ بعض اوقات سبقت لسانی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انسان غلط جو ہے وہ کوئی بات کر بیٹھتا ہے، اسے فوراً معافی مانگنی چاہیے، اسے فوراً اپنی اس غلطی سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈٹ جانا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، ایک صاحب علم کا کام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک باضابطہ طور پر ایک اچھے طریقے سے یعنی رجوع اور معافی جو ہے وہ نہ جلالی صاحب کی طرف سے آئی ہے، نہ وہ ان وزیر صاحب کی طرف سے آئی ہے جنہوں نے ایک غلو کے انداز میں سیدہ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ یعنی رجوع ہمیں کسی طرف سے بھی نظر نہیں آتا۔ اب کچھ قوتیں جو ہیں وہ ادھر کھڑی ہو جائیں گی، کچھ قوتیں ادھر کھڑی ہو جائیں گی۔ ہم اگر اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اگر اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، تو پھر ہمیں اعتدال کا راستہ، محبت کا راستہ اور باہمی یگانگت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔